واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان المبارک اپنی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی میں اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ان بچھڑی ہوئی روحوں کو بھی یاد کیجیے۔ ان میں سے کچھ ہمارے ماں باپ تھے جو گزشتہ سحریوں افطاریوں میں ایک ہی دسترخوان پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اور آج وہ قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں بھی تھیں جن کو دیکھنے کے لیے آج ہماری آنکھیں ترستی ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے جوان سال بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں بھی تھے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ رب العزت نے رمضان جیسا مہینہ نصیب کیا۔
اہل علم لکھتے ہیں کہ رمضان اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اگر انسان کو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رمضان نصیب ہو جائے اور وہ اس کی قدر کر لے تو ایک رمضان سے بھی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں بار بار موقع نصیب کرتا ہے، بار بار چانس دیتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ، چھوٹا سا بد نصیب نہیں، بہت بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ بہت بڑا بد نصیب ہے جسے زندگی میں رمضان ملا لیکن اس نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا سکا۔ غیر معمولی مہینہ ہے اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیات رکھیں۔ آسمانوں میں رمضان کا خاص پروٹوکول ہے۔ جیسے آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑا وی آئی پی کوئی شخص آ رہا ہے، اس کے آگے پیچھے بڑے انتظامات ہو رہے ہیں، رمضان اللہ کے ہاں ایسا مہینہ ہے کہ خود اللہ رب العزت اس کو ایسا پروٹوکول دیتے ہیں کہ اس کے آتے ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ آوازیں لگانے لگتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، موسم آ گیا ہے خیر کا، دوڑ کے آ جا۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طالب، اب تو باز آ جا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے۔ ہر رات رمضان کی ایسی رات ہوتی ہے کہ اس رات سے پہلے بہت سارے لوگ جہنمی ہوتے ہیں اور اس رات کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنتی کر دیتا ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک رات تو ایسی بھی ہے کہ ایک طرف 80-84 سال کی عبادت رکھی جائے اور ایک طرف رمضان کی لیلۃ القدر رکھی جائے، تو ایک لیلۃ القدر 84 سال کی عبادت سے بھی اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 والی حدیث میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، رمضان کے روزوں کو اسلام کا تیسرا بنیادی رکن قرار دیا، ایک اہم ترین چوتھا بنیادی رکن قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے اس پہاڑ پہ چڑھو۔ میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے۔ کہنے لگے اِنَّا سَنُسَهِّلُهُ عَلَيْكَ، آپ کوشش کریں، اللہ آسانیاں کرے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں میں پہاڑ پہ چڑھا تو میں نے ایک منظر دیکھا، کچھ لوگ وہ ہیں مشققۃ اشداقہم، ان کی باچھیں چیری گئی، تسیل اشداقہم دما، ان کی باچھوں سے خون رس رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، معلقۃ عراقیبہم، ان کے سر نیچے ہیں اور ان کی ایڑیوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ اللہ نے زنجیروں کے ساتھ ان کو لٹکایا ہوا ہے، ایسے جیسے جانور کو ذبح کرتے ہوئے قصاب الٹا لٹکا دیتا ہے، ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، باچھوں کو چیرا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن افطاری سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دیتے تھے۔
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کچھ روزے دار سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بارش تو آتی ہے، ساری زمینوں پہ فصل نہیں اگتی ہے۔ آسمان ایک ہوتا ہے، بارش برابر کی ہوتی ہے، لیکن زمینوں کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ زمینوں پہ مالک نے محنت کی ہوتی ہے، وہ لہلہا اٹھتی ہیں، کھیت کھلیان بنتی ہیں، جی کو خوش کرتی ہیں۔ کچھ زمینیں بنجر ہوتی ہیں، بارش کا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہوتا ہے۔ کچھ زمینیں تالاب کی طرح ہوتی ہیں، فصلیں تو نہیں اگتی لیکن ان میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ کچھ زمینیں گٹر کی طرح ہوتی ہیں، کچھ جمع ہونے کی بجائے ان میں گند ابلنے لگتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی بس ایسے ہی جب رحمت کی بارش ہوتی ہے تو انسانوں کی 3-4 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں پہ محنت کی ہوتی ہے یا محنت کرتے ہیں، ان میں ایمان کے پھول لگتے ہیں، نیکیوں کی خوشبو بکھرتی ہے، لہلہانے لگتے ہیں۔ رمضان ان کے اندر ایک چینج لے آتا ہے۔ کچھ انسانوں کے دل بنجر ہوتے ہیں، شور زدہ ہوتے ہیں، رمضان آئے یا نہ آئے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بنجر کے بنجر ہی رہ جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان میں پانی جمع ہوتا ہے لیکن پوری طرح کوئی فصل نہیں اگتی، کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، 2-4-3 دن بس، پھر ویسے ہی بس پانی چند روز کے لیے جمع ہوا، کوئی فصل نہ اگ پائی۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گٹر کی طرح، جن کے دل برائیوں سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے لیے رمضان ایک مصیبت بن جاتا ہے کہ یہ کیا مہینہ آ گیا، یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں چاہتا ہوں کہ عبید الرحمن محسن اپنا جائزہ لے اور ہم سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا رمضان کے ساتھ اور روزے کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے، ہماری دل کی زمین کیسی ہے، ہم رمضان کس طرح گزارنا چاہیے اور کس طرح گزار رہے ہیں۔ پھر روزے داروں کی بھی ایک جیسی قسمیں نہیں ہیں، روزے داروں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ روزے دار وہ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کا رب ان پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ اور معدے خالی رہنے کی وجہ سے ان کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، جو ہوا نکلتی ہے، جو ہواڑ نکلتی ہے، اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اللہ کہتے میرے بندے یہ تیرے منہ کی ہوا تو مجھے کستوری سے بھی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ سحریاں کرتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کو رحمت کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ میدان محشر میں اللہ کے سامنے جاتے ہیں، ان کی نیکیاں پیش ہوتی ہیں،
فرشتے ثواب دیتے جاتے ہیں، نماز کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب۔ ان روزے داروں کی باری آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں ان کا ثواب تو اتنا ہے فرشتوں تم حساب نہیں کر سکتے، ان کو میں خود ثواب دینا چاہتا ہوں۔ جب جنت میں جانے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے ایک خاص دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے باب الریان۔ یہ تو صرف روزے داروں کے لیے دروازہ ہے، ان کے علاوہ یہاں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ عبادتیں تو ساری ہی اللہ کی ہیں، روزے کی ادا اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ اس کے لیے اسپیشلی اللہ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ تو ہے ہی میرا، یہ تو خالص میری چیز ہے، یہ تو خالص میرے لیے ہے۔ کیونکہ باقی عبادتیں ریاکاری کے ساتھ بھی ممکن ہیں، لیکن روزہ ریاکاری کے ساتھ عموماً ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک بندے نے وضو نہ کیا ہو اور نماز شروع کر دے اور نماز پڑھ لے، ممکن ہے ایک بندے نے سود کے پیسے کمائے اور اس میں سے زکوٰۃ دے دے، ممکن ہے ایک بندہ چوری کے پیسوں سے، کرپشن اور رشوت کے پیسوں سے حج اور عمرہ کر آئے اور ریاکاری کے لیے سارے کام کر دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ ریاکاری سے روزہ رکھ لے۔ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ روزہ ہوگا ہی تب جب وہ سارا دن بھوکا رہے گا، سارا دن پیاسا رہے گا۔ اگر وہ ریاکاری کرنا چاہے تو ممکن نہیں، کیونکہ موقع تو ملتا ہے، انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کھائے گا پیے گا تو روزہ نہیں رہے گا۔ بھوکا اور پیاسا رہے گا تو اس کی ادا اللہ کو پسند بڑی آئے گی۔ تو کچھ روزے دار تو ایسے ہیں کہ ان کے لیے اتنا انعام ہوتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی کمرہ امتحان کے اندر طلبہ بیٹھے، 9th کا 10th کا آج کل امتحان 9th کے چل رہے ہیں، اور بھی امتحان چلتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو کامیاب فرمائے۔ سارے ہال میں بیٹھتے ہیں، ایک جیسا وقت لگاتے ہیں، لیکن رزلٹ تو سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ رزلٹ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کا بھی رزلٹ اپنا اپنا ہے، سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ کتنے فرق پڑتے ہیں، وہ فرق پڑتا ہے مقصد کے لحاظ سے۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں حقیقی روزہ، بعض روزہ رکھتے ہیں مصنوعی روزہ۔ حقیقی روزہ اور ہوتا ہے، مصنوعی روزہ اور ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے شیر کی حقیقی تصویر، حقیقی شکل، حقیقی وجود، روح والا، اس میں ایک روب ہے، آپ دیکھیں گے تو دہل جائے گا دل، دھاڑے گا تو کانپ اٹھیں گے اور اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اور شیر کی تصویر آپ اس کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں، اسے چیپ بھی سکتے ہیں، اسے پھاڑ بھی سکتے ہیں، اسے پاؤں کے نیچے رون بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی نہیں ہے، وہ شیر کی تصویر ہے۔ بعض لوگوں کا روزہ حقیقی ہوتا ہے، بعض لوگ روزے کی تصویر بناتے ہیں، روزے کی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا روزے کی فوٹو کاپی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک وہ جسم ہے جو عبید الرحمن محسن اپنی روح کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اگر اس کے اندر سے روح نکال لی جائے، ہونٹ تو ہیں ہلیں گے نہیں، آنکھیں ہوں گی دیکھیں گی نہیں، ہاتھ ہوں گے حرکت نہیں کریں گے، پاؤں ہوں گے اور چلیں گے نہیں، تو کون سا روزہ حقیقی روزہ ہوتا ہے اور کون سا روزہ حقیقی نہیں ہوتا؟ وہ روزے کی ایک شکل ہوتی ہے، روزے کی ایکٹنگ ہوتی ہے۔ روزے دار جیسے اس نے ایکٹنگ کی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی
ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے، ایک وہ ماں ہے جس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا ہے، اس کا دکھ اور طرح کا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایکٹنگ کر رہی ہے ماں بن کے اور دکھا رہی ہے لوگوں کہ گویا کہ اس کا بیٹا جدا ہوا ہے۔ دونوں کے دکھ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اگر مجھے اور آپ کو 20 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے اور تقوی آنا تو دور کی بات ہے، تقوی کی خوشبو بھی ہمیں نہیں آئی اور اس کی مہک بھی نہیں پہنچی، تو خطرہ ہے کہ ہم روزے داروں والی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ ایکٹنگ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اس کا کم از کم لیول یہ ہوگا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا ہے، لیکن جو روزے کا ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ اتنا زیادہ ہی انسان کو ملے گا جتنا وہ روزے کے مقصد کو سمجھے گا، اور جتنا اس کے اندر تقوی کا لیول ہر رمضان کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلا مقصد روزے کا یہ ہے کہ روزہ مجھے اور آپ کو پاک دامنی سکھاتا ہے، شرم و حیا سکھاتا ہے، عفت سکھاتا ہے۔ یہ روزے کا سب سے پہلا اور بنیادی ترین مقصد ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسی یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ آپ خود غور کریں گے میرے ساتھ تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے بیڈ روم میں ہیں، بیوی آپ کے پاس موجود ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی قسم کے ایک ذرہ برابر کسی کی آہٹ تک بھی نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس سے میاں بیوی کے خاص تعلق والی باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا ایک اہم مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ حیا کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اور اپنی شرمگاہوں اور عزتوں پہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے، کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ضبط میں رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں پرہیز کی عادت ہو جائے، کسی کی عزت سے پرہیز، کسی کی بیٹی سے پرہیز، کسی کی بہو سے پرہیز، راہ چلتے ہوئے بد نگاہی سے پرہیز، غلط کالوں سے پرہیز، فیس بک کے غلط پیجز سے پرہیز، واٹس ایپ کی ناجائز چیٹنگ سے پرہیز، یوٹیوب کے گندے چینل سے پرہیز، ٹک ٹاک کی بے حیا اور شیطانی منظروں سے پرہیز، غلط ناولوں سے پرہیز، فحش باتوں سے پرہیز، گندی فلموں سے پرہیز، اوباش قسم کے لوگوں کے گانوں سے پرہیز،
میوزک سے پرہیز، بے حیائی اور پردے والی جو باتیں ہیں سرے عام محفل میں ناجائز طریقے سے کرنے سے پرہیز۔ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تمہیں پرہیز کرنا آ جائے۔ اس عبید ابن عمیر کی طرح جس کے پاس دنیا کی سب سے حسین عورت کھڑی ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، اور بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے تو بھی کتنا خوش نصیب ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی اللہ نے تجھے دی ہے، میرے جیسی حسین پورے بغداد میں کوئی عورت نہیں ہے، اور جس کو میں ایک نظر دیکھ لوں وہ میرے اوپر فریفتہ ہو جائے۔ اس نے کہا کچھ اللہ کے تقوی والے بندے بھی ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا عبید ابن عمیر ہے۔ جائز نہیں تھا لیکن وہ ضد پہ آئی، اس نے کہا جاؤ امتحان لے لو۔ اس کے پاس گئی اور اسے کہا ایک بات پوچھنی ہے۔ اس نے کہا پوچھو۔ کہا پرائیویٹ بات ہے، علیحدہ پوچھنی ہے، ایک سائٹ پہ پوچھنی ہے۔ سائٹ پہ ہوئے، نقاب اتارا، برائی کی دعوت دی۔ عبید ابن عمیر نے کہا مجھے بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے، ایک دن آئے گا اے اللہ کی بندی جب تیری یہ جوانی ختم ہوگی اور ملک الموت تیرے سراہانے بیٹھا ہوگا اور تو موت کے فرشتے کو آنکھوں سے دیکھتی ہوگی، تیرے رشتہ دار تیرے سراہانے بیٹھ کے روتے ہوں گے، اور وہ کہتا ہوگا کہ آج تیری روح کو اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، کیا اس وقت بھی تم یہ برائی کی دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہا نہیں۔ کہا ایک اور تجھ سے سوال پوچھنا ہے، تیرے کپڑوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہوگا، پھر تجھے تختے پہ لٹایا جائے گا، تیری پنڈلیاں اکڑ رہی ہوں گی، تیری آنکھیں پتھرا رہی ہوں گی، تیرے رشتہ دار روتے ہوں گے، تیرا جسم ڈیڈ باڈی ہوگا، یہ حسن یہ سب کچھ ختم ہوگا، اور اس وقت تجھے غسل دیا جا رہا ہوگا۔ کیا اس موقع کو تو نے کبھی یاد نہیں کیا؟ اور کیا اس وقت بھی برائی کی دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تجھے کندھے پہ اٹھا کے آبادیوں سے دور ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال دیں گے، اور منو مٹی تیرے اوپر آ جائے گی، اور فرشتہ تیرے پاس آ جائے گا، اور تیری پوری زندگی کے اعمال تیرے سامنے ہوں گے، تو برائی کی دعوت اس وقت دینا پسند کرو گی؟ اپنے نامہ اعمال میں یہ برائی دیکھنا پسند کرو گی؟ کہتی نہیں۔ کہا ایک آخری سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی دے دو، پتہ نہیں کب تک تم وہاں لیٹی رہو گی، پھر قیامت کا دن آئے گا، قبروں کو کھول دیا جائے گا، اور جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوئے تھے بغیر لباس کے، ویسے ہی اور بغیر ختنے کے قبروں سے اٹھ کے اللہ کی عدالت میں جاتے ہوں گے، اور اللہ پوچھے گا تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں لگا کے آئی ہو؟ اور اگر اللہ نے پوچھ لیا تجھے عزت دی تھی، اس میں خیانت کیوں کر کے آئی ہو؟ کیا اس کے باوجود برائی کی دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں، واپس چلی گئی۔ خاوند نے پوچھا کیا ہوا؟ اور وہ روئی جا رہی ہے، بس مجھے نفل پڑھنے دیں، مجھے ذکر کرنے دیں۔ پھر پوچھا کیا ہوا؟ کہتی عبید ابن عمیر کو بدلنے گئی تھی، اور اس اللہ کے بندے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میرے نوجوان بیٹو، میری بیٹیوں، ہم حیا والی امت ہیں، شرم والی امت ہیں، عفت والی امت ہیں، پاکیزگی والی امت ہیں، اور بے حیائی کے اس دور میں رمضان کا مہینہ ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے تم تو وہ لوگ ہو کہ روزے کی حالت میں
رمضان کے مہینے میں اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں اپنی حلال اور طیب بیوی جس سے تعلق قائم کرنے میں گناہ کوئی نہیں ہے بلکہ اجر و ثواب ہے، روزہ بس تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ عفت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتا ہے، اور عزت کی حفاظت کیا ہوتی ہے، اور زنا اور بدکاری سے پرہیز کیا ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں، ناجائز قتل نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں پہ کسی کا خون نہیں ہوتا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بدکاری نہیں کرتے، اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا اسے اپنے گناہ کی بڑی سزا ملے گی، بڑی سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے ایک تندور ہے، اور اس تندور کے اندر برہنہ لڑکے ہیں اور بے پردہ برہنہ لڑکیاں ہیں۔ نیچے سے اس کو ابالا دیا جاتا ہے، اس تندور کا منہ نیچے سے کھلا ہے، اوپر سے تنگ ہے، ایسے جیسے چاول ابلتے ہیں، کوئی چیز ابلتی ہے۔ ان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو جہنم کے اس تندور میں ابالا جا رہا ہے، اور جب وہ تندور کے منہ تک پہنچتے تو چیختے چلاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جاتا ہے یہ آپ کی امت کے بدکار اور بے حیا لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ هؤلاء الزناة والزواني من أمتك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایمان والو، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تمہیں پرہیز آ جائے، تمہیں پرہیز کا طریقہ آ جائے۔ 30 مہینے کا ریفریشر کورس اس لیے ہے کہ تمہیں شرم و حیا کی حفاظت کا سلیقہ آ جائے۔ آج امت مسلمہ شرم آتی ہے، سچی بات ہے، اپنے آپ کو اللہ کے پیارے نبی کی طرف نسبت دیتے ہوئے ایک لحاظ سے اعزاز محسوس ہوتا ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ جب ان کی ہستی کو دیکھتے ہیں، جب ان کی شان کو دیکھتے ہیں، جب ان کے مقام کو دیکھتے ہیں تو عزت محسوس ہوتی ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ اور جب اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے گھٹیا پن کو دیکھتے ہیں، اپنے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ کان اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں اتنا حیا تھا جتنا اس نوجوان بیٹی میں حیا ہوتا ہے جو کبھی اپنے گھر کی 4 دیواری اور زنان خانہ سے کبھی باہر نہ نکلی ہو۔ ایسے حیا والے، ایسے شرم والے نبی کی ہم امتی ہیں، اور اس دین کا بنیادی اخلاق حیا ہے۔ حیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا باقی نہیں رہتا ہے تو پھر ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب حیا باقی نہیں رہتا ہے تو اس دل سے پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا،
یہ کہا قتل نہ کرو، یہ کہا فلاں گناہ نہ کرو، فلاں گناہ نہ کرو، لیکن جب زنا کی باری آئی، بدکاری کی باری آئی، تو اللہ نے اپنے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ نے یہ کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کا قرآن بہت عظیم چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو اس کی جامعیت ہے، جو اس کے الفاظ ہیں ان کی اپنی گہرائی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تو اللہ کی کھلی بغاوت، کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ حلال کے راستے چھوڑ کے تم اس راستے کو اپناتے ہو، حلال کے راستے چھوڑ کے تم اس راستے کو اپناتے ہو۔ اور وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور پھر بھی بدکاری کرتا ہو، جس کے اپنے گھر میں بیٹیاں موجود ہوں پھر بھی بے حیائی کرتا ہو، جس کے اپنے گھر کے اندر حلال و طیب بیوی موجود ہو پھر بھی بے شرم بنا پھرتا ہو، پھر بھی بدکار بنا پھرتا ہو، بعض دفعہ تو یہ لوگ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو شادی شدہ ہے، بڑی عمر کا ہے، پھر بھی بدکاری کرتا ہے، قیامت کے دن 50,000 سال کے دن میں اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے گناہ سے اللہ اسے پاک نہیں کرتے ہیں، اللہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس امت کو آج کیا ہو گیا ہے؟ کس راستے پہ جا رہی ہے؟ کن راہوں پہ جا رہے ہیں؟ یہودی پروٹوکولز، بدنام زمانہ پروٹوکولز، یہودی تھنک ٹینکس مل بیٹھے، اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے غور کیا کہ نوجوانوں کو، لوگوں کو تباہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے 2 نتیجے نکالے تھے، پیٹ کی خواہش اور جنس کی خواہش، سیکس کی ڈیزائر، بھوک اور جنس کی بھوک، یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے تھنک ٹینکس نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہودی ہو جاؤ، ہم انسانوں کو پیٹ کی پوجا پہ اور جنس کی خواہش پہ اتنا لگا دیں گے کہ جب انسان ان 2 چیزوں پہ لگ جائیں گے وہ اپنے مذہب کے کسی کام اور کھاتے کے باقی ہی نہیں رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تاکہ تمہیں پرہیز کرنا آ جائے، اور کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مفہوم ایک اور آیت کو ساتھ شامل کریں تو اللہ کے قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ایسے کریں گے تو ان کو پاکیزگی ملے گی۔ روزہ پاکیزگی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور پاکیزگی کیسے ملے گی؟ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ایسے ان کو پاکیزگی ملے گی۔ یقیناً اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کیسا جملہ ہے یہ؟ اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ میرا باپ اگر مجھے کہہ دے محسن بیٹے مجھے پتا ہے
جو کچھ تو رات کرتا رہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر میری ماں کہہ دے، اگر تیری ماں کہہ دے بیٹا تو جو کچھ کرتا رہا ہے مجھے سب پتا ہے۔ اور کیا خیال ہے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھے سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، میں سب جانتا ہوں جو تم کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں تمہاری راتوں کو، دوپہروں کو، شاموں کو، خلوتوں کو، تمہاری براؤزنگ کو، سرچنگ کو، گوگل کے سرچ انجن کو، موبائلوں کو، تمہارے میموری کارڈز کو اور تمہارے انٹرنیٹ کی ہسٹری کو۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھیے، یہ امتوں کے زوال کے پیچھے ایک بنیادی اور اہم ترین وجہ ہوتی ہے، بنیادی اور اہم ترین وجہ ہوتی ہے۔ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، صلاح الدین ایوبی علاقوں کے علاقے فتح کیے جا رہا تھا، تو اس کے مخالف عیسائی بادشاہ نے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی کہ پتہ کرو صلاح الدین ایوبی کے مجاہدین کیا مجاہد ہیں کہ علاقوں پہ علاقے فتح کیے جا رہے ہیں، پتہ تو کرو۔ تو ان کی ٹیم نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا اس نتیجے کو انہوں نے 2 لفظوں میں بیان کیا تھا، فرسان بالنہار رہبان باللیل۔ اے ہمارے بادشاہ، تمہارے فوجی اس لیے شکست کھاتے ہیں کہ وہ دن میں عجیب قسم کی میدان جنگ میں بزدلی کی زندگی جیتے ہیں اور رات کو شرابوں میں، بدکاریوں میں ہوتے ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی کے مجاہد اس لیے علاقوں کے علاقے فتح کر رہے ہیں، فرسان بالنہاری، وہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں، رہبان باللیل، اور رات کو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اگر فلسطین میں ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں، ہمارے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے جو شاید انسانی تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، ہسپتالوں میں 9-10 سال کے بچے، ان کے بھی جسموں کو اڑایا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارے رویے کیسے ہیں۔ جو اہم ہیں اسی کا عکس ہماری افواج ہیں۔ جب قوموں کا یہ حال ہو جاتا ہے پھر ان میں جرأت، ان میں شجاعت، ان میں بلند عزائم اور ان میں جہاد کی صلاحیتیں اور قوتیں، یہ ان سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہیں پرہیز آ جائے اس لیے روزوں کا مہینہ ہے، اور کس چیز سے پرہیز آ جائے اس کے لیے بھی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ کے سامنے حلال سیب، حلال رزق حلال کا انار، رزق حلال کا دودھ، لسی مشروب، اعلیٰ غذائیں پیش کی جائیں، آپ پرہیز کریں گے؟ نہیں، میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ روزہ تمہیں ایک پرہیز بتا رہا ہے کہ پیٹ اس لیے نہیں ہے کہ بس اس سے بھرتے ہی رہنا ہے، یہ فکر کیے بغیر کہ میری روزی کہاں سے آ رہی ہے، جھوٹ بول کے، رشوت سے،
حرام سے، سود سے، ڈکیتی سے، چوری سے، ناجائز قبضوں سے، مافیاز کے ساتھ کمپرومائز اور سمجھوتوں سے، غلط جھوٹی خبروں سے، جھوٹے مقدموں سے، جو روزے رکھ کر بھی اس چیز سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، وہ روزے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، روزے کا مقصد پورا نہیں کرتے۔ اگرچہ ان کی ایکٹنگ بھی ضائع نہیں جانے والی کہ کم از کم ایک فرض تو انہوں نے ادا کیا، وہ ان سے تو بہتر ہے جو وہ ایکٹنگ بھی نہیں کرتے اور رمضان کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں، لیکن یہ سوچے کہ ہمیں وہ ثواب ملے گا جو روزے دار کا ہوتا ہے، شاید یہ ان کے نصیبے میں نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتنے ہی ایسے روزہ دار ہوتے ہیں لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، ان کو روزے کے صلے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں مل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسرا مقصد روزے کی ایکٹنگ کیا ہے، روزے کی روح اور حقیقت کیا ہے۔ ایک تیسری چیز اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو زبان کا پرہیز آ جائے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا لکھنا ہے، کیا نہیں لکھنا، کیا پوسٹ کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اسے روزے کا احساس بھی نہیں ہے، پاس بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے، اور جیسے روزے سے پہلے کی روٹین ہے، روزے کی حالت میں ویسے ہی روٹین جا رہی ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصادق المصدوق من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی باتیں والعمل به، اور جھوٹا عمل، والجہل، اور جہالت کے رویے روزے رکھ کے نہیں چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینے کی پریکٹس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس سے پرہیز آ جائے، پرہیز آ جائے، زبان کا پرہیز، زبان کا پرہیز۔ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہے، کسی کو کالا کہہ دیا، کسی کو کلوٹا کہہ دیا، کسی کو کمی کہہ دیا، کسی کو ٹھگنا کہہ دیا، کسی کو گھٹیا کہہ دیا، کسی کو الٹے نام سے بلا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلیاں کر دی، اپنے ہی امام، اپنے ہی خطیب کی غیبتیں، اپنے ہی بھائی کی غیبت، اپنی بہو کی غیبت، اپنی ساس کی غیبت، اپنی پھپھو کی غیبت، اپنی خالہ کی غیبت، اپنی دادی کی غیبت۔ جس کو زبان کا پرہیز نہیں آیا ہے، اس نے روٹی سے پرہیز کر لیا، لسی سے پرہیز کر لیا، دودھ سے پرہیز کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں لسی، دودھ، روٹی، سیب، پھل سے پرہیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو روزہ رکھ کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیونکہ غیبت کرنا تو مردہ گوشت کھانے کی طرح ہے، تو وہ تو مردار کھا رہا ہے، اور مردار بھی کس کا مردار؟ ایک ہوتا ہے مردار بکری مری پڑی ہے، ایک ہے مردار گائے مری پڑی ہے، ایک ہے مردار اس سے بدتر گدھا مرا پڑا ہے، ایک ہے مردار اس سے بدتر خنزیر مرا پڑا ہے، اور وہ بندہ کھا رہا ہو، اور ایک ہے مردار
ان سب سے بدتر کہ اپنے ہی بھائی کی لاش پڑی ہے اور وہ اس کے ٹکڑے کر کے کھا رہا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مرا پڑا ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو روزے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جیسے لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزے کی روح نصیب فرما دے، پرہیز کی صلاحیت پیدا فرما دے، ظلم سے پرہیز کی توفیق دے، جھوٹ سے پرہیز کی توفیق دے، برے عمل سے پرہیز کی توفیق دے دے، بری نگاہوں سے پرہیز کی توفیق دے دے، اظہار ثانی، جھوٹ اور جھوٹے مقدموں سے پرہیز کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.